ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہن بھائی رہتے تھے۔ بہن کا نام چھٹکی اور بھائی کا نام منو تھا۔ ان کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور ان کے لیے ایک گھر اور چھوٹے سے کھیت کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ دونوں بہن بھائی محنت سے کام کرتے اور اپنا گھر بار چلاتے تھے۔ چھٹکی سارا دن گھر کا کام کرتی اور کھانا وغیرہ پکا کے کتابوں کی دنیا میں گم ہو جاتی۔ وہ غریبی کی وجہ سے اسکول تو نہیں جا سکتی تھی، مگر اسے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ پڑھ لکھ کر پیسہ کمانا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ ایک معمول کے مطابق چھٹکی صفائی کر کے بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک چڑیا کی آواز آئی جو بہت زور زور سے چلا رہی تھی۔ پہلے تو چھٹکی نے اسے نظر انداز کیا، مگر شور زیادہ ہونے پہ اس نے کمرے سے نکل کر دیکھا تو وہ چڑیا بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھی۔ چھٹکی کو یہ دیکھ کر بہت رحم آیا اور اس نے جلدی سے ایک پیالہ لیا اور اس میں پانی بھرا اور چڑیا کے سامنے رکھ دیا۔ چڑیا نے وہ پانی پیا، تشکر بھری نگاہوں سے چھٹکی کو دیکھتے ہوئے اڑ گئی۔ شام کو جب منو آیا تو اس نے اس کو سارا قصہ سنایا۔ اس نے چھٹکی کو شاباشی دی۔ اگلے دن جب منو کام پہ گیا تو چھٹکی نے دیکھا کہ وہی چڑیا اس کے ڈیرے پہ آ کے بیٹھی ہے۔ جب چھٹکی پیالے میں پانی بھر کر اس کے پاس آئی تو وہ چڑیا اچانک ایک پری میں بدل گئی۔ چھٹکی بہت حیران ہوئی۔ چڑیا نے اسے بولا، تم پریشان نہ ہو، میں ایک پری ہوں۔ کل تم نے میری مدد کی تھی اور آج میں تمہاری خواہش پوچھنے آئی ہوں۔ چھٹکی نے جلدی سے اپنے امیر ہونے کی خواہش کو بتایا۔ پری نے اس کو ایک انگوٹھی دی اور بولا، تم اب جب بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ گی وہ سونا ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اچانک سے وہ پری غائب ہو گئی۔ چھٹکی حیرت میں تھی کہ اس کا بھائی آ گیا۔ اس نے بھائی کو سارا ماجرا سنایا۔ اسے بھی یقین نہیں آیا۔ اگلے دن جب چھٹکی اٹھی، اس نے جیسے ہی گھر صاف کرنے کے لیے جھاڑو اٹھایا تو وہ سونے کا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی وہ سونے کی ہو جاتی۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے منو کو بتایا۔ منو واپس آیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ وہ لوگ ایسے ہی سونے کی چیزیں بیچ بیچ کے آہستہ آہستہ امیر ہونے لگے۔ چھٹکی کا رویہ بھی لوگوں کے ساتھ بدلنے لگا۔ پہلے وہ بہت تمیزدار اور با اخلاق بچی تھی، مگر اب وہ دولت کے نشے میں آہستہ آہستہ بدتمیز اور مغرور ہوتی جا رہی تھی۔ جو اس کے پاس مدد کے لیے آتا وہ اس کا خوب مذاق اڑاتی اور ان کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیتی۔ وہ روتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ اس کے بھائی نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ ایک دن وہی پری بھیس بدل کر اس کے گھر آئی اور اسی طرح پیاس کے لیے چلانے لگی، مگر پاس بیٹھی چھٹکی اسے تڑپتا دیکھ کے زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر پری کو غصہ آ گیا۔ اس نے چھٹکی سے کہا، تم بہت بدل گئی ہو اور مغرور ہو گئی ہو۔ میں نے تمہاری رحم دلی کی وجہ سے تمہیں انعام دیا تھا، مگر تمہارا بدلا ہوا مزاج دیکھ کے تم سے دولت واپس لے لوں گی۔ چھٹکی زور سے ہنسی اور کہنے لگی، تم واپس لے بھی لوگی تو کیا ہوا؟ میں نے اتنا سونا جمع کر رکھا ہے کہ پوری زندگی عیاشی کے ساتھ گزارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے پری کو جھٹک دیا۔ پری خاموشی سے واپس چلی گئی۔ چھٹکی رات سونے کے لیے لیٹی تو وہ سب یاد کر کے خوب ہنس رہی تھی۔ اسی طرح اسے نیند آ گئی، لیکن جب وہ صبح اٹھی تو وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی، کیونکہ اس کا شاندار بستر پرانے بستر میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے پیارے کپڑے بھی بدل چکے تھے۔ وہ چیختی چلاتی اپنے غرور کی معافی مانگتی رہی، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا بھائی منو کہنے لگا، میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا،
मगर तुम गरूर के नशे में डूबी हुई थी। अब देखो, हम पुरानी हालत में वापस आ गए। छुटकी ने अपने भाई से और सब गांव वालों से माफी मांगी। सब गांव वालों ने भी उसे छोटी बच्ची समझकर माफ कर दिया। मगर ये किस्सा आज भी उस गांव में बहुत मशहूर है।